انسان جو کام بھی اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان الاوسط میں لکھا ہے کہ گناہوں کی مغفرت کے 10 اسباب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسباب کو زبانی یاد کریں اور اختیار کریں تاکہ اس کے بدلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پہلا سبب جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے مصمم ارادہ کرنا کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ عزم جازم، پکا دل میں ارادہ بندہ کرے کہ میں نے آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور توبہ کے کرنے سے وہ گناہ انسان کے نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ جیسے کپڑے کے اوپر داغ لگا ہو، اس پانی لگائے صابن لگائے تو داغ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح توبہ کے کرنے سے انسان کے دل پر جو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں اور انسان کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹر میں ایک ہوتی ہے ڈیلیٹ کمانڈ، سیل فون میں بھی آج کل ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بٹن کو آپ اگر دبائیں تو جو میسج آیا ہوتا ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں جو گناہوں کا میسج لکھا ہوتا ہے اس کو ڈیلیٹ فرما دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے وبال سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں استغفار۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اپنے گناہوں پہ نادم ہونا اور شرمندہ ہونا۔ جب دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے نا یار میں نے اچھا نہیں کیا، مجھ سے بلنڈر ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یہ جو دل کی کیفیت ہے نا ندامت والی، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ توبہ اور استغفار ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کرتے رہتے ہیں الفاظ۔ بہرحال استغفار سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ استغفار کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ زبان سے اگر بندہ کہتا رہے کہ میری توبہ 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 اور اس پہ نادم اور شرمندہ نہ ہو تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو وہی بچے والی بات ہو گئی۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا تو میزبان کا ایک بچہ تھا جو اس سے پیسے مانگتا تھا، تو بچے نے حسب عادت پیسے مانگے تو باپ اسے میرے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے بچے کو پیسے مانگنے کی عادت ہے، آپ اس کو سمجھائیں یہ پیسے نہ مانگا کرے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو سمجھایا تو وہ بچہ مان گیا، ٹھیک ہے جی میں نہیں مانگوں گا۔ جب اچھی طرح اس کو سمجھایا اور وہ تسلیم کر گیا کہ میں آئندہ نہیں مانگوں گا تو میں مطمئن ہو گیا۔ جیسے ہی میں مطمئن ہوا تو وہ بچہ مجھے کہنے لگا کہ اب تو میں نے توبہ کر لی، ابو اب تو مجھے پیسے دے دیجیے۔ تو اس طرح کی توبہ کہ جس میں دل کی ندامت شامل نہ ہو وہ قبول نہیں ہوتی۔ دل کی ندامت کا شامل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے استغفار کرنے کا ہمیں کثرت کے ساتھ حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا،
قیامت کے دن جس بندے کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ہوگا اس بندے کو مبارکباد ہوگی. جتنا زیادہ نامہ اعمال میں استغفار ہوگا اتنا قیامت کے دن ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کسی کے لیے اتنا لمبا استغفار پڑھنا مشکل ہے تو استغفر اللہ بھی کافی ہے. اس سے بھی استغفار ہو جاتا ہے. اس استغفار کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں. ہماری اکثر جو پریشانیاں ہیں ان کا تعلق استغفار ہی کے ساتھ ہے. اگر ہم استغفار کریں تو پریشانیاں ختم ہو جائیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ایک بندے نے آ کر کہا کہ حضرت بہت گناہگار ہوں کوئی عمل بتائیں اللہ میرے گناہ معاف کر دے. انہوں نے فرمایا استغفار کرو. پھر تھوڑی دیر بعد بندہ آیا حضرت کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی قحط سالی کا ڈر ہے کوئی عمل بتائیں تاکہ قحط سالی سے نجات ہو جائے. فرمایا استغفار کرو. ایک بندہ آیا حضرت بہت غریب ہوں مال پیسے کی بہت تنگی ہے دعا کریں اللہ مجھے مال دے دے فراخی والا تاکہ میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر لوں. حضرت نے فرمایا استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا حضرت دعا کرو میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے. حضرت نے فرمایا استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا کہ حضرت میرا باغ ہے کوئی عمل بتائیں کہ باغ کا پھل زیادہ ہو. حضرت نے فرمایا استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا حضرت کوئی عمل بتائیں زمین میں سے پانی نکل آئے. فرمایا استغفار کرو. اب ایک بندہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا وہ بڑا حیران. ہر بندہ الگ الگ پرابلم لے کے آیا اور حضرت نے ایک ہی عمل سب کو بتایا. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ اچھا نسخہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے ہر کسی کو استغفار کی تعلیم دے رہے ہیں. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا یہ نسخہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا. گناہ معاف ہوتے ہیں. پہلا بندہ یرسل السماء علیکم مدرارا بارشیں اللہ برساتا ہے یہ دوسرا بندہ تھا. ویمددکم باموال اور اللہ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. وبنین اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا اللہ تمہیں باغوں کا پھل زیادہ دے گا اور تمہارے لیے زمین کے نیچے سے پانی نکال دے گا. تو یہ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا. اس لیے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. 100% اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور یہ سب پریشانیاں انسان کی دور ہو جاتی ہیں. آپ غور کریں ہماری پریشانیاں اکثر و بیشتر کون سی ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے جی بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے پریشان. کوئی کہتا ہے جی جاب نہیں ہے. کوئی کہتا ہے جی دکان پہ نفع زیادہ نہیں ہے کاروبار نہیں چل رہا. کوئی کہتا ہے جی گناہ زیادہ ہو گئے ہیں. تو ان تمام پریشانیوں کا حل استغفار کی کثرت ہے اور یہ چیز کو قرآن مجید میں بتایا ہوا نسخہ ہے. اس لیے 100% ٹھیک ہے. جو بندہ بھی استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات کہ استغفار کرنے سے انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہو. جو کثرت سے استغفار کرے گا اس کی اللہ ہر دعا کو قبول کرے گے. کتابوں میں امام احمد بن حنبل کا واقعہ لکھا ہے. ایک دن انہوں نے قریبی بستی میں جانا تھا تو اپنی گٹھری اٹھائی سامان کی اور اکیلے چل پڑے کہ میں بستی سے ہو کے آ جاتا ہوں. مغرب کے وقت راستے میں ان کو ایک بستی میں نماز کا وقت ہو گیا. امام صاحب نے اس بستی میں نماز پڑھی اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ میں عشاء پڑھ کے اسی مسجد میں رات کو سو جاؤں گا اور صبح اٹھ کے میں باقی سفر طے کر لوں گا. جب عشاء کی نماز پڑھی تو جو مسجد کا خادم تھا وہ آیا اور اس نے کہا بڑے میاں آپ جلدی نماز پڑھیں میں نے مسجد کو تالا لگانا ہے. امام صاحب تو رات رہنے کا پروگرام بنا چکے تھے چنانچہ اٹھنے میں تھوڑا دیر ہوئی.
تو وہ مسجد کا جو خادم تھا وہ گرم ہو گیا. بابا آپ میری بات نہیں سنتے، آپ کو میں نے صاف بتایا ہے کہ آپ جائیں، میں نے تالا لگانا ہے اور آپ جا ہی نہیں رہے. اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں آپ کا سامان اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دوں گا. جب اس نے امام صاحب کو ان الفاظ سے کلام کیا تو امام صاحب بڑے حیران، یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی کہ آپ کا یہ بندہ اتنا زیادہ تو شروع ہو رہا ہے اور میرے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہا ہے. پر امام صاحب نے اپنا سامان اٹھایا اور مسجد کے دروازے کے باہر آ گئے. جیسے ہی باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے بالکل ساتھ ایک نان بائی کی دکان تھی. نان بائی کی دکان کہتے ہیں کہ تنور تھا جس پر ایک بندہ روٹیاں لگا رہا تھا. جیسے افغانی روٹیوں کا تنور ہوتا ہے نا، لوگ جاتے ہیں روٹیاں لے کے آتے ہیں، اسی طرح کا وہ تنور بنا ہوا تھا. اب تنور کی آگ جل رہی تھی تو گرمی بھی تھی، سردی سے بچاؤ بھی تھا. تو امام صاحب نے سوچا بجائے اس کے کہ میں سردی میں کہیں اور جاؤں اور ٹھٹھرتا رہوں، بہتر یہ ہے کہ میں اسی نان بائی کی دکان پہ بیٹھ جاتا ہوں، فجر کی نماز پڑھ کے میں سفر شروع کر دوں گا. تو امام صاحب نے اس نوجوان سے پوچھا، نوجوان کیا میں آپ کی اس دکان پہ بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی بابا بیٹھ جاؤ. امام صاحب بیٹھ گئے. اب امام صاحب نے عجیب بات دیکھی، وہ نوجوان جب آٹے کا پیڑا بناتا نا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر اس کی روٹی بناتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر اس روٹی کو تنور میں لگاتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر جب اس روٹی کو پکنے کے بعد نکالتا تو استغفر اللہ پڑھتا. ہر سٹیپ پہ وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہتا. 1 گھنٹہ امام صاحب یہ سب دیکھتے رہے تو امام صاحب بڑے مسکرائے اور اس نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا کہ نوجوان تو بڑا نیک ہے کہ 1 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں تو اتنا کثرت سے استغفار کر رہا ہے. اس نے کہا جی ہاں میری عادت بن چکی ہے اور میں تو اب کام بھی کر رہا ہوتا ہوں اور زبان سے استغفار بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو امام صاحب نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے استغفار کی کیا کیا برکتیں آنکھوں سے دیکھی ہیں؟ اس نے کہا جی پہلی برکت تو یہ دیکھی ہے کہ میں جو دعا مانگتا ہوں نا اللہ میری ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. امام صاحب نے حیران ہو کر پھر اس کا چہرہ دیکھا، اے نوجوان واقعی ایسا ہی ہے کہ تو جو دعا مانگتا ہے تیری ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ نوجوان تھوڑی دیر سوچتا رہا اور کہنے لگا کہ بابا سچ بات یہ ہے کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، بس ایک دعا ہے جو میں نے مانگی تھی اور اس دعا کی قبولیت کے ابھی انتظار میں ہوں. امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی دعا؟ اس نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل کوئی بڑے بزرگ بڑے محدث فقیہ انسان ہیں، لیکن میرے پاس فرصت نہیں کہ میں دکان چھوڑ کے جاؤں اور ان کی ملاقات کروں. تو میرے دل میں بڑی تمنا تھی ان کی ملاقات کی. میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کروا دینا. میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، میں اس دعا کے انتظار میں ہوں، باقی سب دعائیں قبول ہو گئی. تو امام صاحب آگے بڑھے اور اس نوجوان کو اپنے گلے لگا لیا اور کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی، میرا نام احمد بن حنبل ہے. تو استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں بندے کو، اور ہم استغفار کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو لوگ گاڑیوں میں یا سائیکل موٹروں پہ اپنے گھر سے اپنے دفتر کی طرف جاتے ہیں تو وہ جو 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یا آدھے گھنٹے کا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی اور ایسا کام نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ اس دوران ہم استغفار کی کثرت کرتے جائیں، پڑھتے جائیں. جاتے ہوئے بھی اگر پڑھتے جائیں گے اور وہاں سے آتے ہوئے بھی پڑھتے جائیں گے تو روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ استغفار کرنے کا عمل ہمارا بن جائے گا. یا ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہیں اور کوئی کسٹمر نہیں ہے، اس وقت بھی استغفار کر سکتے ہیں. یا دفتر میں بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ہے تو اس وقت بھی استغفار کر سکتے ہیں. اگر ہم استغفار کی عادت کو اپنا لیں تو ہماری پریشانیاں ختم ہو، ہمیں کسی عملیات والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کسی کو اپنی پریشانی بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دیں گے. جو خواتین گھر میں پریشان ہوتی ہیں کہ خامن محبت نہیں دیتا، پیار نہیں دیتا، یا سختی کرتا ہے، یا ساس نے جینا حرام کیا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے سامنے شکوے نہ کریں، بس اپنے گھر کے کام کاج کے دوران استغفار کرتی رہیں. اللہ ان کو اس مشکل سے نجات عطا فرما دے گے. اور یہ استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے.
جو کافر ہے اس کو چاہیے کہ وہ کفر سے توبہ کرے اور اس پر استغفار کرے. جو کبیرہ گناہوں میں پڑ گیا یا اس سے مرتکب ہو جاتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے اور اللہ کے سامنے استغفار کرے. اگر کوئی بندہ کہے جی کہ میں تو کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، تو بھائی جو نماز کے اندر غفلت ہو جاتی ہے اس پر استغفار کرنا ضروری. اگر کوئی کہے جی کہ مجھے تو غفلت ہی نہیں ہوتی، تو بھائی شیطانی وساوس جو آتے ہیں ان کے اوپر استغفار کرنا ضروری. اگر کوئی کہے جی میں تو اس درجے کو پہنچ گیا کہ مجھے شیطانی وساوس بھی نہیں آتے، تو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ اس بندے کے لیے اخلاص کی کمی پر توبہ استغفار کرنا ضروری ہے. کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ جی میرے اندر اخلاص کی کمی نہیں ہے. ہم جتنا زور لگا کے اچھے طریقے سے نماز پڑھیں، ہماری نماز پھر بھی اللہ تعالی کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی. آپ غور کیجئے، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عبدناک حق عبادت، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا. تو جب ہمارے سردار انبیاء کے سردار یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسی عبادت نہیں کر سکے جیسے عبادت کا حق تھا، تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کے اوپر فریفتہ ہوا پھرے اور اپنے نیک اعمال کے اوپر ہم بڑے خوش پھرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں پر بھی استغفار کریں، کیونکہ وہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں وہ بھی غفلت والی کی ہیں، وہ بھی معیار میں پوری نہیں ہے، اچھی نہیں ہے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ پورا زور لگا لے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے اور اللہ اکبر کہنے سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اسے کوئی خیال بھی نہ آئے اور وہ حضوری کے ساتھ نماز پڑھے، تب بھی اس کی نماز اللہ کی شان کے قابل نہیں ہو سکتی. اللہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے. اللہ کی شان اتنی اونچی ہے کہ مخلوق اس کی شان کے مطابق نماز پڑھ ہی نہیں سکتی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہیں پڑھ سکتی تو پھر اجر کیوں ملتا ہے؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی وجہ سے جو بندوں کے ساتھ ہے، شفقت کی وجہ سے جو بندوں کے ساتھ ہے، ان کو اجر دے دیتے ہیں، ورنہ نماز کا معیار نہیں ہوتا قبولیت والا. اس کی مثال کیوں سمجھیں؟ آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو اسکول داخل کروا کے آئے، اب شام کو بچہ آیا، ابو میں نے تختی لکھنا سیکھی، تو آپ کہتے ہیں دکھاؤ. وہ تختی دکھاتے ہیں تو تختی کے اوپر ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگی ہوئی ہیں، سیاہی کے دھبے پڑے ہوئے، کچھ سمجھ نہیں آتا. مگر اس بچے کا دل رکھنے کے لیے آپ اس کو آئس کریم انعام لے کر دے دیتے ہیں. یہ آئس کریم کا انعام کوئی اس کی خوشخطی کا انعام نہیں ہے، بلکہ آپ کی محبت کا اظہار ہے. اسی طرح اللہ جو نماز پہ اجر دیتے ہیں وہ کوئی ہماری نمازیں معیار کے اعتبار سے اچھی نہیں ہوتی، اللہ کی شفقت ہوتی ہے بندوں پر. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ دیکھتے ہیں میرے بندے نے نیند چھوڑ کر وضو کیا، سردی میں چل کے مسجد میں گیا اور اس نے نماز ادا کی، اگرچہ یہ اس قابل تو نہیں مگر میں اس کو پھر بھی اجر عطا کر دیتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا، اللہ کا عاشق تھا. اس نے سمندر کے اندر ایک پہاڑی تھی، اس کی چوٹی کے اوپر اس نے کمرہ بنایا اور وہاں اس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی. کسی سے ملاقات نہیں، کوئی اور مصروفیت نہیں، بس دن رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا. اب آپ اندازہ لگائیے، ہماری تو کل عمر ہی 60-65 سال ہے. اس بندے نے 400 سال اللہ کی عبادت کی. پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر یہ ممکن ہو
تو مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس بندے کو سجدے کی حالت میں موت آ گئی. آپ بتائیے کیسی عجیب زندگی ہے کہ 400 سال اللہ کی عبادت کی اور سجدے کی حالت میں موت آئی اور وہ اللہ کے پاس چلا گیا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اس کا اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت عطا کر دو. وہ بندہ کہنے لگا رب بعملی، اے اللہ میرے عملوں کی وجہ سے مجھے جنت ملنی چاہیے. اللہ نے فرمایا بے رحمتی، میری رحمت کی وجہ سے جنت ملنی چاہیے. اس نے دوبارہ پھر کہا کہ اللہ نہیں، میرے عملوں کی وجہ سے جنت ملنی چاہیے. جب اس نے 2 دفعہ یہ کہا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا میرے فرشتوں اس کی عبادت کا بھی حساب کر لو اور اس نے دنیا میں میری نعمتوں کو کتنا استعمال کیا اس کا بھی حساب کر لو. اب جب فرشتوں نے حساب کیا تو 400 سال کی عبادت آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی. اللہ نے فرمایا فرشتوں چونکہ یہ تو میری ایک نعمت کا حق بھی نہیں ادا کر سکا اس لیے لے جاؤ اس کو جہنم میں. اب جب فرشتوں نے اس نیک بندے کو جہنم کی طرف کھینچنا شروع کر دیا نا تو اس نے رونا شروع کر دیا رب اے رب میرے عملوں کی وجہ سے نہیں اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے جنت دے دیجیے. اللہ رب العزت کو ترس آ گیا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دی. اب سوچنے والی بات ہے کہ اگر 400 سال عبادت کے بعد بھی وہ بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جا رہا ہے تو ہماری عبادتوں کی کیا حیثیت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو فرمایا انت رحمتی، اے جنت تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا اپنی رحمت فرماؤں گا. تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، جو بھی جائے گا اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائے گا. جب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں میرے اوپر بھی جب اللہ کی رحمت غالب آ جائے گی میں بھی جنت میں تب جاؤں گا، اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. یہاں پر علماء نے کافی تفصیل لکھی ہے کہ اللہ جنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون، کیونکہ تم نے نیک اعمال کیے تھے. تو اگر جنت میں کوئی عملوں کی وجہ سے داخل ہو ہی نہیں سکتا تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ جنت میں بندہ داخل ہوگا اللہ کے فضل کی وجہ سے، ہاں اس کے عملوں کی وجہ سے اس کا جنت کے اندر درجہ متعین کیا جائے گا. اس سے 7ویں منزل پہ رہنا ہے یا 5ویں منزل پہ یا پہلی منزل پہ، یہ فیصلہ اس کے عملوں کی وجہ سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، تم میں سے ہر بندے کو درجہ ملے گا اس کے عملوں کے بقدر. یعنی جب جنت میں داخل ہو گئے تو جتنے عمل ہوں گے جنت کے درجے کا تعین اس سے کیا جائے گا. بندہ جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا، عملوں کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں نا اور اپنی نیکی پہ فریفتہ ہوئے پھرتے ہیں ان کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. نہ اللہ کو ہماری فرض نمازوں کی ضرورت ہے، نہ تہجد کی ضرورت ہے، نہ تلاوت کی، نہ کسی اور عمل کی ضرورت ہے. اللہ کے پاس نمازیں پڑھنے کے لیے فرشتے کافی ہیں. نبی اسلام نے فرمایا کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں جو قیام میں ہیں، قیامت تک قیام کی حالت میں رہیں گے. کچھ رکوع میں ہیں، قیامت تک رکوع میں رہیں گے. کچھ سجدے میں ہیں، وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے. اب اتنے کھربوں فرشتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کافی تھے، پھر اللہ نے بندے کو پیدا کیوں کیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بندے کو پیدا اس لیے کیا کہ اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، یہ دوسرے کے ساتھ کام آئے، دوسرے کی ہمدردی کرے اور اس کے غم کو بانٹے. یہ جو محبت پیار ہے، ہمدردی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ چیز اللہ کو مطلوب ہے. اور جس بندے کے اندر ہمدردی نہیں، دوسروں کا غم نہیں، اس کی نمازوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. دل دکھنے والا ہو، دوسرے کے غم پہ دکھی ہو، دوسرے کی پریشانی پہ دکھی ہو، اور انسان اللہ کے حضور دعائیں مانگے اور دوسرے بندے کی پریشانی کو دور کرنے میں اس کی مدد کرے.
اب بتائیں ہمارے اعمال کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین جو مقصود کائنات تھے، اللہ تعالی نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری، آپ تو معصوم ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفروا، اب آپ رب کے نام کی تسبیح کیجیے اور اس پر استغفار کیجیے جو زندگی آپ گزار چکے۔ اگر معصوم زندگی گزارنے پر بھی استغفار کی ضرورت ہے تو ہم تو خطا کار ہیں، ہمیں تو اور زیادہ روت ہو کے معافی مانگنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے استغفار ہر بندے کے لیے کرنا ضروری، چاہے وہ کتنے درجے پہ کیوں نہ پہنچ جائے۔ اور استغفار کرتے ہوئے دل میں ندامت ہونا بھی ضروری ہے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی فرمایا کرتی تھی، استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہمارا تو استغفار ایسا ہے، ہمیں اس کے اوپر استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہم نے صحیح طریقے سے استغفار نہیں کیا، ہم اس پر بیٹھ کر استغفار کریں۔ توبہ بھر لب صبح برکب، دل پرد لطف گناہ۔ توبہ میری زبان پر ہے اور تسبیح میرے ہاتھ میں ہے، لیکن میرا دل گناہوں کی لذتیں لے رہا ہے۔ معصیت را خندہ می آیت بر استغفار ماں، میرے اس استغفار کے اوپر معصیت کو بھی ہنسی آ رہی ہے۔ یہ کیسی توبہ ہوئی بھائی؟ تو دل میں ندامت کا ہونا انتہائی ضروری۔ تو دو اسباب جن کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے گناہوں سے توبہ کرنا اور دوسرا ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا اور استغفار کرنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں نیک اعمال کے بعد بھی توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا حکم ہے۔ آپ دیکھیے کہ تہجد کی نماز کتنی عظیم نماز ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں کا عمل ہے، مگر اللہ اپنے ان پسندیدہ بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو وہ تھوڑا سوتے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور جب تہجد کا وقت آتا تھا تو وہ اس وقت اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے۔ اب یہ بندہ رات کو کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں کرتا رہا، کوئی فلمیں تو نہیں دیکھتا رہا، ڈرامے تو نہیں دیکھتا رہا، یہ تو تہجد پڑھتا رہا، نفل پڑھتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود تمہیں چاہیے کہ ان عملوں پر استغفار کرو۔ اس لیے انسان وضو کرتا ہے نا، تو وضو کے بعد دعا مانگتا ہے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ دیکھو بھائی، وضو کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، مگر اس پر بھی ہمیں استغفار کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تھے تو ایک مرتبہ فرماتے تھے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھئی نماز پڑھی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، پھر استغفار کیوں؟ علماء نے لکھا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ یوں کہ یا اللہ جو میں نے عبادت کی، میری عبادت تو اس قابل نہیں تھی، تیری شان اس سے بھی بلند، اللہ اکبر، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ پلیز 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 آپ میری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو جیسی بھی ہے بس قبول کر لیجئے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے۔ آپ دیکھیے حج بندہ کر کے آتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا، پیدائش کے دن جیسے گناہوں سے پاک تھا ایسے پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حج کے بعد بھی استغفار کا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ حالانکہ یہ بندہ ابھی ابھی وقوف عرفہ کر کے آیا ہے مزدلفہ میں، اور اللہ اس بندے کو بھی حکم دیتے ہیں کہ تم بھی استغفار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بندہ کتنا نیک کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ کر لے، اس کو پھر بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ جی مجھے تو گناہ کیا نہیں تو استغفار کیوں کروں، تو اس سے بڑا گناہ اور کیا ہے کہ بندہ اپنے عمل کو جو ہے وہ اللہ کی شان کے برابر سمجھ رہا ہے۔
اپنے کھوٹے سکے کو بھی کھرا سمجھ رہا ہے، اس سے بڑی غلطی کوتاہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے توبہ بھی کریں اور استغفار بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید بھی رکھیں۔ پھر تیسرا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، الحسنات الماحیہ۔ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے ان کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ جیسے کپڑا میلا ہو جائے، صابن سے دھو دینے سے کپڑا پھر صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح نیکیاں کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کا دل پھر صاف ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوڑ دوڑ کے نیکی کریں، بھاگ بھاگ کے نیکی کریں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم زیادہ نیکی کرو، نیکی اس گناہ کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ اب شیطان یہاں پہ دھوکہ دیتا ہے، طالب علم کے ذہن میں بات ڈالتا ہے تم مدرسے کے طالب علم ہو، حدیث پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، لیکن بدنظری بھی تو کرتے ہو، تو تمہارے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ چھوڑو پڑھنے کو۔ بھئی اللہ کے بندے اگر بدنظری نہیں چھوٹ رہی تو پڑھنا کیوں چھوڑے؟ الٹا پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی میں تو پڑھنا اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جب گناہ نہیں چھوٹ رہے تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ابھی پچھلے دنوں ایک نوجوان بچے نے مجھے خط لکھا، اس نے یہی بات لکھی کہ جب میں جھوٹ بولتا ہوں، بدنظری کرتا ہوں تو پھر ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میں تو مدرسہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر میں نے اسے بلا کے سمجھایا کہ دیکھو بچے، یہ شیطان کا تمہارے اوپر وار ہے، وہ حملہ کر رہا ہے کہ تم جو نیکی کر رہے ہو کہیں اس سے تمہارے گناہ دھل نہ جائیں، تم نیکی سے محروم ہی ہو جاؤ۔ پھر اس کو بات سمجھ میں آئی۔ تو بھئی اگر ہم گناہ کرنا نہیں چھوڑ پا رہے تو نیکی کرنا کیوں چھوڑے؟ نیکی اور زیادہ کرنی چاہیے تاکہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ تین باتیں ہو گئی، توبہ کرنا، استغفار کرنا اور نیک اعمال دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے کرنا۔ چوتھا عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ اس سے بھی مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کا جنازہ 40 بندے پڑھائیں جو ایمان والے ہوں، ان کا جنازہ پڑھانے سے اللہ تعالیٰ میت کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سبق سکھایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، اور جو ہم سے پہلے ایمان والے دنیا سے گزر چکے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اگر دعاؤں سے مغفرت نہیں ہونی تھی تو دعا سکھانے کا فائدہ کیا؟ مقصد کیا تھا؟ اس لیے چاہیے کہ اپنے والدین کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے، استاد کو، بھائی کو، دوست کو، جو بندہ ملے اسی کو دعاؤں کے لیے کہیں، کیا پتہ کس کی دعائیں کام آ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر پانچواں عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ما یعمل للمیت من اعمال البر۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اللہ میت کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے تلاوت قرآن کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں، یا غریبوں میں کچھ تقسیم کر کے صدقہ خیرات اس کا ثواب بھیجتے ہیں، تو اس سے بھی میت کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ قبر میں تھا، اس کو عذاب ہو رہا تھا، اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، بچہ، وہ اپنی بیوی کو کہہ گیا تھا کہ میرے اس بچے کو قرآن پاک سکھانا۔ تو بیوی نے اس چھوٹے بچے کو مدرسے میں قاری صاحب کے پاس داخل کر دیا۔ قاری صاحب نے جیسے اس کو الحمدللہ پڑھایا اور بچے نے اپنی معصوم زبان سے الحمدللہ کا لفظ پڑھا، اللہ نے اس کے والد کے قبر کے عذاب کو معاف کر دیا۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ، اس بندے کو تو عذاب ہو رہا تھا، اس کو معافی کیسے مل گئی؟
اللہ نے فرمایا اس کا معصوم بیٹا تو الحمدللہ زبان سے پڑھے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، میری رحمت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ پھر چھٹا عمل جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، المصائب التی یکفر اللہ بها الخطایا فی الدنیا۔ دنیا میں مومن بندے کو جو مشقت آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، ہر تکلیف پر، ہر مشقت پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے صدقے اللہ نے اس امت کے ساتھ خاص معاملہ کیا۔ چنانچہ ایک بندے کو ٹھوکر لگے تو گناہ معاف، ایک بندے کو چوٹ لگے تو گناہ معاف۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کی 2 جیبیں تھیں اور اس نے اپنی گھر کی چابیاں دائیں جیب میں ڈالنے کی بجائے بائیں میں ڈال دی، پتہ احساس نہیں رہا، جب نکالنے کا وقت آیا تو اس نے حسب عادت اپنے رائٹ سائڈ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ خالی تھی، تو خالی دیکھ کے نا اس کو ایک جھٹکا سا لگا، وہ میری چابیاں کہاں گئی؟ اب اگر تھوڑے لمحے کے بعد اس کو وہ اپنی لیفٹ سائڈ کی پاکٹ میں چابیاں مل بھی جائیں گی تو بھی وہ جو تھوڑی دیر کا شوق لگا اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر اتنی چھوٹی سی تکلیف ملنے پر بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو پھر بڑی تکلیفوں پر کتنے گناہ معاف ہوں گے۔ اس لیے جو بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں، میرا بندہ بیمار ہے، یہ درد کی وجہ سے کراہے گا، تم کراہنے پر اس کے نام اعمال میں سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا ثواب لکھو، اور میرا یہ بندہ کروٹ لیتے ہوئے جو ہے تکلیف محسوس کرے گا، کروٹ لینے پر اس کے نام اعمال میں رکوع اور سجدے کا ثواب لکھتے جاؤ۔ وہ بندہ بیمار ہوتا ہے مگر اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے جب شفا پاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اس کے سارے زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ان کی وفات سے پہلے لمبی بیماری دے دیتے ہیں، شوگر کی بیماری، ہارٹ کی بیماری اور ہاضمے کی بیماری، فلاں کی بیماری، یہ جو لمبی لمبی بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا میں دھونا پسند کر لیتے ہیں، یہ میرا بندہ دھل جائے گا، پاک صاف ہو کر میں اسے اپنے پاس بلا لوں گا۔ اس لیے ان مسائل سے اور پریشانیوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صابن لگ رہا ہوتا ہے بندے کو، اس کو برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ صبر کا ثواب مل جائے۔ بچے کو ماں جب صابن لگا کے نہلاتی ہے تو بچہ روتا ہے، ہمارا بھی وہی حال، ہمیں اللہ تعالیٰ حالات کے اندر پھنساتے ہیں تو ہم روتے ہیں بیٹھ کے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر رہے ہوتے، اس کو صاف پاک کر رہے ہوتے ہیں تاکہ میرے پاس آنے سے پہلے یہ میرا بندہ دھل جائے اور میرے پاس آئے تو میں اسے اونچے درجات عطا کروں۔ اسی طرح کوئی بندہ گھر میں فوت ہو گیا، اب یہ دل پہ کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی انا للہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑوں برابر نیکیوں کا اجر عطا فرما دیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بیوی کے شوہر پر کوئی فوت ہو گیا اور اس نے صبر کیا اور انا للہ پڑھ لی، اب اس کو کتنا اجر ملا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کو کسی دن پھر شوہر کا خیال آیا اور شوہر کا خیال آنے پر اس نے دوبارہ انا للہ پڑھ لی، تو اللہ نے جتنا ثواب پہلی مرتبہ دیا تھا اتنا ثواب پھر اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ پھر 7واں عمل ما يحصل في القبر من الفتنة والزغطة والروعة۔ قبر کے اندر جب انسان جاتا ہے تو وہاں پر اس کو جو خوف ہوتا ہے اور فرشتوں کی گرج کی آواز سنائی دیتی ہے اور قبر کی دیواریں اس کو دباتی ہیں، اس تمام پر اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتے ہیں۔
اور ضبط قبر تو ہر بندے کو پیش آنا ہے. جو کوئی بھی ہوگا نا اس کو ضبط قبر پیش آئے گا, نیک کو بھی اور بد کو بھی. ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کی وفات ہوئی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے جنازے کے پیچھے چل رہے تھے تو پنجوں کے بل چل رہے تھے, انگلیوں کے بل, پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے. تو ایک صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. اتنے فرشتے جنازہ پڑھنے کے لیے اتر آئے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. جب نیک بندہ فوت ہوتا ہے نا تو اس کی جدائی پر اللہ کا عرش بھی روتا ہے. آسمان کے وہ دروازے ہوتے ہیں جہاں سے اس کا رزق اتارا جاتا تھا, زمین کے وہ ٹکڑے ہوتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. اب آپ بتائیے وہ کتنے اونچے درجے والے صحابی ہوں گے کہ جن کی وفات پہ اللہ کا عرش بھی رویا اور فرشتے بھی اتنے جنازے میں آئے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. پھر اللہ کے حبیب نے ان کا جنازہ پڑھایا اور ان کو دفنایا. جب دفنا کر فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کو بھی ضبط قبر پیش آیا. انسان حیران ہو جاتا ہے, یا اللہ اتنے اونچے درجے کے صحابی, اتنا بڑا ان کا بلند مقام, ان کو بھی ضبط قبر پیش آیا. تو علماء نے کہا جی ہاں ان کو بھی ضبط قبر پیش آیا, اس لیے کہ ضبط قبر تو ہر کسی کو پیش آنا ہے. اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ آپ اگر کسی ریسٹورینٹ پہ جائیں, چائے کا کپ پیئیں گے تو آپ کو بل پیمنٹ کرنی پڑے گی, آئس کریم کھائیں گے تو اور پیمنٹ کرنی پڑے گی, اگر ساتھ کوئی مرغا چرگا منگا لیں گے تو اور بڑا بل پے کرنا پڑے گا, پورا کھانا منگا لیں گے تو اور بڑا بل پے کرنا پڑے گا. جتنا آپ ان سے کھانا منگوائیں گے اتنا بڑا بل پے کرنا پڑے گا. اسی طرح انسان دنیا میں جو جائز لذتیں لیتا ہے اس کا بھی بل ہوتا ہے. چنانچہ اللہ نے ہمیں مزیدار کھانے دیے, ہم کھاتے ہیں, ٹھنڈا پانی دیا ہم پیتے ہیں, صاف ستھرے کپڑے دیے ہم پہنتے ہیں, تو اللہ کی ان نعمتوں کا بھی بل ہے, اس کو بھی پے کرنا پڑے گا. اور وہ جا کر قیامت کے دن جا کر مرنے کے بعد قبر میں پے ہوگا. اس لیے ہمارے بعض بزرگ جائز لذتوں سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے. میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ میری والدہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی, بہت مزیدار سالن ہوتا تھا. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا. میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا تو میں تو پہلا لقمہ منہ میں ڈالتا تو مزہ ہی آ جاتا, اتنا مزے کا سالن بنا ہوتا تھا. اور والد صاحب ایک لقمہ منہ میں ڈالنے کے بعد پانی کا گلاس اٹھاتے اور ایک گھونٹ پانی کا سالن کے اندر ڈال دیتے. میں ہمیشہ پوچھتا, ابو آپ بے مزہ کر کے کیوں کھاتے ہیں سالن کو؟ وہ مجھے کہتے تم اپنا کام کرو, مجھے کیوں تم جو ہے تنگ کرتے ہو, باتیں مت پوچھو. انہوں نے پوری زندگی میرے سوال کے جواب نہیں دیا. میں کبھی کبھی ان کے ساتھ بہت نخرہ بھی کرتا تھا. ابو دیکھیں آج میری امی نے کتنا مزے کا سالن بنایا ہے, آپ ذرا کھائیں تو صحیح, آپ بھی کہیں گے کہ واقعی مزہ آ گیا. اور ابو اس میں بھی جو ہے پانی ڈال دیتے اور بے مزہ کر کے کھا لیتے تھے. مجھے پوری زندگی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جب والد صاحب کی وفات ہوئی تب والدہ نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا تمہارے والد صاحب یہ سوچتے تھے کہ یہ نفس تو میرا دشمن ہے, میں اس کو مزیدار کھانے کھلا کے کیوں پالوں, میں اس کھانے کو بے مزہ کر کے کھانا پسند کروں گا. پیٹ بھر رہا ہے نا تو چلو پیٹ تو بھر ہی جائے گا. تو ہمارے اکابر تو جائز لذتوں کو بھی لینے سے کتراتے تھے اور ہم ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضبط قبر تو ہر کسی کو پیش آنا ہے, چاہے نیک ہوگا چاہے بد ہوگا. ہاں ایک فرق ہے کہ دونوں طرح کے ضبطے میں فرق ہوگا. آپ سوچیں اگر آپ کے سر میں درد ہو اور کوئی بندہ آپ کا سر دبا دے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے؟ بتائیے ذرا. راحت ملتی ہے نا, بلکہ آپ بلا کے کہتے ہیں تھوڑا سر اور دبا دو مجھے سکون مل رہا تھا. تو دیکھو سر دبانے سے الٹا راحت ملتی ہے.
تو نیکوں کو جو ضبط قبر پیش آئے گا وہ اسی طرح کا ہوگا کہ اس سے ان کو الٹا راحت مل رہی ہوگی، اور جو کافر یا گنہگار کا ضبط قبر ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ ایک طرف کی پسلی یا دوسری طرف چلی جائے گی، وہ تکلیف دینے والا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف دینے والے ضبطے سے محفوظ فرمائے اور راحت والا ضبطہ دے کر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر 8واں عمل جس سے گناہ معاف ہوں گے، احوال یوم القیامت و کربھا و شدائدھا، قیامت کے دن کی جو سختی ہوگی نا اس کی وجہ سے بھی بندے کے گناہ معاف ہوں گے۔ قیامت کے دن سورج ایسے ہوگا جیسے سوا نیزے کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنی گرمی ہوگی اور عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سارے لوگ اس گرمی کے اندر کھڑے ہوں گے اور ان کو پسینہ آ رہا ہوگا، اور پسینہ ایسے ہوگا جیسے انسان پانی کے اندر ابل رہا ہوتا ہے، اس طرح اس کا حال ہوگا۔ اب یہ جو تکلیف اس کو پہنچ رہی ہوگی، اس تکلیف پر بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں گے، اچانک جہنم میں شعلے بلند ہوں گے، اور جہنم کے انگارے جو ہوں گے وہ آسمان کی بلندیوں پر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ انگارے بندوں کے اوپر گریں گے، تو بندوں پر اتنا خوف ہوگا کہ ہر بندہ ڈر رہا ہوگا کہیں یہ انگارہ میرے اوپر آ کر نہ گرے، حتیٰ کہ انبیاء بھی ڈر رہے ہوں گے۔ اب آپ بتائیے کہ جب انبیاء بھی ڈر رہے ہوں گے اس وقت ہم جیسے عام بندے کا کیا حال ہوگا؟ تو خوف ہوگا کہ یا اللہ یہ انگارے جو جہنم سے نکل کے اوپر جا رہے ہیں یہ واپسی پہ کہیں میرے سر پہ نہ آ کر جہنم کا انگارہ گرے، ڈر رہے ہوں گے۔ حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے کوئی نبی ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کے اوپر خوف نہیں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ حال ہوگا کہ ان کے ہر بدن کے بال کی جڑ سے خون کا قطرہ نکل آئے گا ڈر کی وجہ سے، جیسے پسینہ آ جاتا ہے نا بندے کو تو خون کا پسینہ آ جائے گا، اتنا خوف ہوگا، اتنا ڈر ہوگا۔ اس ڈر، اس دھوپ اور اس مشقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہ قیامت کے دن بھی معاف فرما دیں گے۔ پھر 9واں عمل جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوں گے وہ ہے شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ۔ قیامت کے دن اللہ کے محبوب اپنی امت کے گناہوں پر جب ان کی شفاعت کریں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین شفاع، اللہ نے مجھے اختیار دیا، میرے محبوب آپ چن لیجئے، یا تو ہم آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت بھیج دیں گے یا پھر ان کو بھیجیں گے جن کی آپ شفاعت کریں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا میں نے شفاعت کو چن لیا، پسند کر لیا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شفاعت کو کیوں چنا؟ نبی اسلام نے فرمایا میری شفاعت کی وجہ سے آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت آپ کی نیکوں کے لیے ہوگی؟ اترونہا للمتقین؟ نبی اسلام نے فرمایا لا، ان کے لیے نہیں ہوگی، وَلَكِنَّهَا لِلْمُؤْمِنِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَبِّسِينَ، جو میری امت کے مومن ہوں گے، خطا کار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، ان کے لیے میں شفاعت کروں گا اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو محبت سے اپنائیں تاکہ اس کے بدلے اللہ قیامت کے دن محبوب کی شفاعت عطا فرمائے۔ جو بندہ سنت سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی شفاعت کا حقدار زیادہ ہوگا۔ اور جو لوگ سنت کو معمولی سمجھتے ہیں اور اس پہ روگردانی کرتے ہیں تو وہ پھر قیامت کے دن شفاعت نہیں پا سکیں گے۔
نبی علیہ السلام کے سامنے آئیں گے اور نبی علیہ السلام ان کو اس طرح ہنکا دیں گے جس طرح چرنے والے اونٹوں کو انسان بھگا دیتا ہے دور. نبی علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ تم وہ لوگ تھے جو میری سنتوں کو توڑتے تھے اور میری سنتوں کا الٹا مذاق اڑاتے تھے، جاؤ آج تمہارے لیے کوئی شفاعت نہیں. قیامت کے نبی علیہ السلام ان سے پوچھیں گے کہ جس وقت لوگ اپنے مال کی تشہیر کر رہے تھے، اپنے کھوٹے کو بھی کھڑا بنا کے پیش کر رہے تھے، آج اندازہ لگائیے یہ سیل فون کچی کوٹری سے لے کے بیت اللہ کے یعنی کوٹھے تک پہنچ چکا ہے. آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو سیل فون کی آواز آ جاتی ہے. تو کچی کوٹری سے بیت اللہ تک انہوں نے اپنے سیل فون کو پہنچا دیا. اسی طرح ان کے جو باقی جو ہے وہ ہے کمپیوٹر ہے اور فلاں ہے دنیا کے ہر گورے کالے تک انہوں نے پہنچا دیا. تو جن کے پاس غلط سودا تھا انہوں نے کھوٹے کو کھڑا بنا کے دنیا کے پاس پہنچا دیا. تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے میرے بندے میرے امتی تیرے پاس تو کھڑا ہی سودا تھا، تو نے کلمے کو کیوں نہ پہنچایا، قرآن کو کیوں نہ پہنچایا، اسلام کو ان لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا. تو اس دن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ ہم نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کیوں نہ ہم گھر سے نکلے اور اللہ کے راستے میں ہم نے وقت کیوں نہ لگایا. نبی علیہ السلام میدان عرفات میں روئے، مینا میں روئے، بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے روئے، مقام ابراہیم پہ روئے. نبی علیہ السلام کئی مرتبہ روئے، مگر یہ نہیں فرمایا میری عائشہ، میری حفصہ، میری خدیجہ، بلکہ نبی علیہ السلام امت کے لیے روئے. اور امت کے لیے نبی علیہ السلام نے اتنے آنسو گرائے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک بستر پہ سوئی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا چھوڑ اے عائشہ، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. چنانچہ نبی علیہ السلام اٹھ گئے اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی تو میں سو گئی. تھوڑی دیر بعد مجھے ٹپ ٹپ پانی کے قطرے گرنے کی آواز آئی تو میں سمجھی کہ بارش شروع ہو گئی ہے. جب میں جاگی تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے اتنے آنسو گر رہے تھے کہ مصلی تھا کھجور کے پتوں کا، ان کھجور کے پتوں پر آنسو گرنے کی وجہ سے ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی تھی. میں حیران تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے آنسو آ رہے ہیں. جب قریب ہو کے سنا تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے استغفار فرما رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک آنسو امت کے لیے بہائے. اس لیے ایک شاعر نے تخیل میں بات کی ہے، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. تو عجیب اس نے جو ہے نا وہ باتیں کی ہیں کہ میں کوئی پتھر ہوتا اور وہ نبی علیہ السلام کے راستے میں زمین میں لگا ہوا ہوتا اور میرے آقا مجھ پر قدم رکھ کے گزر جایا کرتے. کاش میں کوئی ریت کا ذرہ ہوتا جو نبی علیہ السلام کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ چمٹ جاتا اور مجھے یہ سعادت مل جاتی. کاش میں کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہوتا جس لکڑی کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام کے منبر پر لگایا جاتا. کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا جس کو نبی علیہ السلام کے ناکا کو کھلایا جاتا. اور اسی میں وہ کہتے ہیں کہ کاش میں نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھ سے گرنے والا وہ آنسو ہوتا جسے نبی علیہ السلام نے غم امت میں بہایا ہوتا. امت کے غم میں جس آنسو کو نبی علیہ السلام نے بہایا ہوتا، کاش کہ میں وہ آنسو کا ٹکڑا، آنسو کا قطرہ ہوتا. چنانچہ ایک بزرگ نے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھا اور اس کا ثواب نبی علیہ السلام کو پہنچایا. تو انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. زیارت کے وقت اس نے عجیب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک زخموں سے چھل نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سینے مبارک ہوئی زخم کیسے ہیں، یہ کیسے آپ کا سینہ مبارک چھل نہیں ہو گیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے.
اے اللہ کے نبی وسلم یہ کافروں کے اعمال کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں، کافروں نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی، طائف میں تکلیف پہنچائی، شیب ابی طالب میں تکلیف پہنچائی، مجھے ان کی تکلیفوں پہ اتنا غم نہیں، غم تو مجھے ان پہ ہے جو میرے امتی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر میری سنت کے خلاف زندگی گزارے ہوتے ہیں۔ ان کے اعمال کی وجہ سے گویا میرا سینہ چھل نہیں ہو رہا ہے اور مجھے یہ زخم مل رہے ہیں۔ محترم جماعت، ہم نے جن سے وفا کرنی تھی ان سے ہم نے جفا کی، اور جن منافقوں اور کافروں سے ہم نے جفا کرنی تھی آج ہم ان سے وفا کرتے پھر رہے ہیں۔ کسی مہربان کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، کہ جو میرے غم میں بھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، کہ نبی صاحب جو میرے غم میں دھلتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، آج میں نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ہی بھلا دیا۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انسان، عام دنیا دار بندہ اپنے باپ کا دل دکھاتے ہوئے تھوڑا جھجکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا دل دکھاتے ہوئے ذرا نہیں جھجکتا۔ سنت کو توڑتے ہوئے ذرا احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے نا، تو گھر میں جو ڈرائیور ناراض تھا یا گن مین ناراض تھا یا کوئی گھر کی ماسی ناراض تھی، ان کو بھی جا کے منا لیتے ہیں، خود ہی خوشی کا موقع ہے، منا لو۔ ناراض ورکروں کو بھی منا کے لے آتے ہیں کہ جی شادی کے موقع پہ سب کو منا لینا چاہیے۔ ہم ماسیوں کو، ڈرائیوروں کو اور نوکروں کو منا لیتے ہیں، اور شادی میں ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیتے ہیں۔ سنت کے خلاف جو ہم شادیاں کرتے ہیں، یا جن شادیوں میں موسیقی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، ان محفلوں کی وجہ سے اللہ کے محبوب کو اور اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اب ذرا حالت دیکھیے ہماری، کہ ڈرائیوروں کو اور ماسیوں کو تو منا لیا اور اللہ اور اس کے رسولوں کو ناراض کر دیا۔ کاش کہ اللہ ہمیں عقل دیتے اور ہم سنت کے مطابق عمل کر کے اپنے رب کو اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کو راضی کر لیتے۔ جتنا درود شریف زیادہ پڑھیں گے اور سنت کا جتنا اہتمام کریں گے کہ آج کے بعد یہ جو چہرے کے اوپر سنت ہے میں اس کو سجاؤں گا اور اس کو نہیں کاٹوں گا، تو اس سنت کی محبت پر قیامت کے دن ہمیں نبی اسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کھانا سنت کے مطابق کھانا، لباس سنت کے مطابق، چلنا پھرنا دیکھنا سنت کے مطابق، اپنے معاملات معاشرت سنت کے مطابق، ہر کام کو سنت کے مطابق جب ہم کریں گے تو ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کسی شاعر نے عجیب کلام لکھا ہے، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہگاروں پر آپ کہوں، اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے
اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خاک کے ذروں کو سورج بنانے والے ہیں. ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خاک ہوں, مجھے اپنے قدموں سے لگائے رکھنا اور قیامت کے دن میرے عیبوں کو چھپا لینا اور قیامت کے دن میری شفاعت کر کے میرے لیے جنت میں جانا آسان کر دینا. اور 10واں عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوں گے, رحمت اللہ و عفوہ و مغفرتہ بلا سبب من العباد. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے کسی عمل کے بغیر بس اللہ اپنی رحمت سے کچھ گناہگاروں کو جہنم سے نکال دیں گے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو شفاعت کی اجازت دیں گے, اولیاء کو اجازت دیں گے, علماء کو, حفاظ کو شفاعت کی اجازت دیں گے, پھر ہر جنتی کو شفاعت کی اجازت دیں گے. جب سارے لوگ شفاعت کریں گے اور پھر جنت میں ایسے لوگ رہ جائیں گے کہ جن کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, اللہ فرمائیں گے ہر کسی نے اپنی رحمت کا اظہار کر دیا, اب میں بندوں پر اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنمیوں کی 3 لپیں بھر کر نکالیں گے اور ان کو جنت عطا فرما دیں گے. ان کا کوئی اپنا عمل نہیں ہوگا, بس اللہ کی رحمت ہوگی. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر گندم کے دانے پڑے ہوں اور میں اپنی دونوں ہتھیلیاں اس طرح کر کے بھر لوں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں دانے میری ہتھیلی میں آ جائیں گے. اور اگر کوئی اور بڑی چیز ہو جس کے اندر یہ گندم کے دانے اکٹھے کیے جائیں تو ہزاروں لاکھوں دانے آ سکتے ہیں. آپ سوچئے اللہ رب العزت کی لپ کتنی بڑی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ, خربوں خرب لوگ اس لپ کے اندر آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لپیں بھر کر نکالنے کا وعدہ فرما دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں پوری تفصیل لکھنے کے بعد آخر پہ لکھتے ہیں کہ میں اس قابل تو نہیں کہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جاؤں, اے کاش کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی لپیں بھر کے نکالیں گے اور اپنی رحمت سے جن کو قیامت کے دن معاف کر دیں گے, اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 اسباب کو یاد رکھیں اور وقتاً فوقتاً ان کے مطابق عمل کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کا انتظام کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے معبود کی شفاعت نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو